الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہماری 7ویں نشست ہے اور ہم اختتام کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن جتنا وقت مقرر کیا گیا تھا اس میں ہی زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محترم حاضرین، ہمارے پاس پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات 4 دن اور باقی ہے. اور جمعرات جو ہے آثار مبارک کا سندل رہتا، اس وقت جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی تاخیر سے رکھتے ہیں. تو اب ہمارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، پیر، منگل، چہارشنبہ. تو آج سے جتنا ہو سکے انشاءاللہ 10:30 کو ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ایک 5-10 منٹ ہو جائے تو آپ برائے مہربانی تشریف رکھیں. انشاءاللہ جلد سے جلد ختم کرنے کی ہی کوشش کی جائے گی، کیونکہ بار بار یہ موقع نہیں آتے. ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی یہ 3 دن میں باقی جو بھی بیان کیے ہیں اور جو بیان کرنے ہیں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ایک 5-10 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو برائے مہربانی آپ اطمینان کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. تو محترم حاضرین، گزشتہ نشستوں میں ہم یہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور آپ پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کی گئی، بلکہ حملہ بھی کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمانے والا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں. ہجرت وقت جو واقعات رونما ہوئے وہ بھی آپ کے گوشے گزار ہو چکے ہیں. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قباء کے مقام پر آ کے مسجد بناتے ہیں، مسجد قباء کے نام سے، جو پہلی مسجد ہے. اس کے بعد آگے چل کر بنو سلمہ کے پاس جمعہ کا وقت ہونے سے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر مسجد جمعہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو ہر جگہ خوشیوں کا ماحول ہو جاتا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے خوشیاں منا رہے ہیں. تو لڑکیاں بھی الگ طریقے سے خوشیاں منائیں. اور نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مسجد کی تعمیر فرمائے
وہی مسجد آج مسجد نبوی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کے متصل ہی اس کو لگ کر ہی رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کمرے بنائے گئے۔ وہ بھی کس طرح انداز تھے، کس انداز سے بنائے گئے تھے، اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز کے لیے دعوت دینے کے لیے کیا چیزیں، کیا طریقہ اپنائے تو بہتر ہوگا، تو آخر میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی وجہ سے اذان جو ہے شروع ہوئی۔ تو اذان کی شروعات خواب سے ہوئی، اس لیے خواب بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کا خواب دیکھتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اب اذان کے بعد نبی پاک علیہ السلام یہودیوں سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اوپر حملہ کرے گا ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اور آپ ہم کو ساتھ دینا ہے، اور کس کا مذہب اس کا پیارا ہے، مذہب پوری اختیاری رہے گی، اور جو کوئی ہمارا دشمن رہے گا تمہارے بھی وہی دشمن رہے گا، تمہارا جو دشمن رہے گا ہمارا دشمن رہے گا۔ تو محترم حاضرین، اس طرح یہودیوں سے جو ہے معاہدہ ہوا۔ تو رسول پاک علیہ السلام یہ پہلے سال میں نبی پاک علیہ السلام جو مدینہ منورہ میں جو کارنامے انجام دیے یہ تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام جب ایک ہجری سے دوسری ہجری کی باری آئی، مانے یہاں سے نبوی ختم، 13 نبوی ختم، اب یہاں سے ہجری کے سال شروع ہوتے ہیں۔ تو پہلی ہجری کے واقعات آپ سن چکے ہیں، اور دوسری ہجری کی باری آئی تو نبی پاک علیہ السلام مہاجرین اور انصار کو مواخات، بھائی چارگی جو ہے بھائی بنا دیے۔ تو مہاجرین جو ہے انصار کی مدد سے تجارت کرنا شروع کریے، بازاروں میں بہت سا الحمدللہ ترقی ہونے لگی۔ تو کفار مکہ میں بیٹھ کر بھی نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس دین کے چراغ کو بجھانے کے لیے ہمیشہ کوشاں تھے، ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی بکریوں کو، جانوروں کو وہ راتوں رات آ کر چرا کر لے جاتے تھے، راتوں رات آ کر چرا کر لے جاتے تھے۔ پہلے ہی غریبی حالت، اس میں لوگوں کی جو ہے لوٹ مار کرنا، چوری کرنا، اغوا کرنا، اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمان بہت بزدل ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مکے میں ان کو اتنا تڑپایا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، پھر وہ اف تک نہیں بولے، وہ الٹا کر ایک ہاتھ، ایک کنکر بھی نہیں مارے، وہ پلٹ کر ایک بات بھی نہیں بولے۔ تو مسلمان بہت کمزور ہے، بہت بزدل ہے، اس طرح کا ان کا خیال تھا، ان کا وہم تھا۔ لیکن وہ جو خاموش بیٹھے تھے صحابہ کرام، وہ اپنی مرضی سے خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ رسول پاک علیہ السلام کا حکم تھا کہ خاموش رہیں، وہ جتنا بھی ظلم کریں، ظلم کا جواب ہم خاموشی سے دیں گے۔ تو لوگ الگ سمجھ چکے تھے۔ تو محترم حاضرین، اسی طرح کے معاملات، یہ چوری کے معاملات، اغوا کے معاملات ہونے لگے، آ کر زبردستی پکڑ کے جانے کے معاملات ہونے لگے۔ تو اتنے میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ ابو سفیان شام کے تجارت سے، ملک شام میں تجارت کر کے واپس جو ہے مکہ کو جا رہے ہیں، مکہ کو جا رہا ہے۔ تو مکہ کو مانے شام سے اگر مکہ جانا ہے تو مدینہ ہوتے ہی جانا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کے موت کا واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں، وہ بھی ملک شام کو جاتے ہوئے مدینہ منورہ کو آئے تھے، وہاں پر رکے، وہاں بیمار ہو گئے، وہیں آپ جو ہے انتقال فرمائے، تو وہاں پر ہی آپ کو دفنایا گیا۔ تو شام سے اگر مکہ کو جانا ہے تو مدینہ منورہ کا راستہ ہی سے جانا پڑے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع ملی، تو ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو کیا کرنا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام چند صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے آپ جو ہے ان کے راستے میں روکنے کے لیے نکلے،
اور ابو سفیان کے پاس مکہ میں جتنے بھی سرداران ہیں، جتنے بھی سردار ہیں، ان کا پورا مال ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ جو کوئی جب کبھی کوئی تجارت کے لیے جاتا تو ہر کوئی اپنا حصہ دیتا تھا کہ یہ میری چیز بیچ لے کا، یہ میرا چیز ہے، میرا یہ جو ہے یہ پارٹنرشپ کے طور پر وہ جا کر سو بیچ کے دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پرسنٹیج ان کی مال اور ان کو نفع دے دیتا تھا. تو اس وقت ابو سفیان کے پاس پورے سرداروں کا مال موجود تھا اور وہ اچھی طرح بیچ کے بہت زیادہ نفع سے واپس لوٹ رہے تھے، بہت زیادہ نفع سے واپس لوٹ رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر اس راستے کی طرف نکلے تو وہ بدر کا مقام تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جو صحابہ کرام کی جماعت لے کر نکلے وہ 313 کی جماعت تھی. اس میں 60 مہاجرین تھے اور 250 پر 3 253 جو ہے انصار تھے. 60 مہاجرین تھے. تو محترم حاضرین، اس طرح 313 جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے لینے نبی پاک علیہ السلام گزرے. لیکن ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک اپنے ساتھی کو تیز گھوڑا دے کر بھگانا شروع کیا کہ جا کے تم اطلاع دے دو مکہ والوں کو کہ مکہ والوں تم تیار ہو جاؤ، مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، ہمارا قافلہ لوٹنے والے ہیں، کہ ہر ایک کا مال ہمارے پاس موجود ہے، ہر ایک کا نفع ہمارے پاس موجود ہے. تو شخص جب اس وقت ایک رواج تھا کہ جو کوئی ایک اہم بات، کوئی ڈرانا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے تو اپنے کان کو چھیدتے تھے، ان کان سے خون ٹپکاتے تھے اور اپنے اونٹوں کے کان کو بھی کتر دیتے تھے. تو دور سے جب بھاگ لے کے آتا، چیخ کے آتا تو سمجھ جاتے کہ کوئی اہم بات ہے اور کوئی خوف کی بات ہے. تو پورے مکہ والے جمع ہو کر پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. تو تمام جو سفیر تھا نے کہنے لگا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، ہمارا قافلہ اس طرح گزر رہا ہے، ہم کو اطلاع ملی کہ مسلمان پورا جو ہے ایک قافلے کو لوٹنے والے ہیں. تو محترم حاضرین، پورے سرداران قریش جو ہے ایک میٹنگ کر کے فوری جو ہے جنگ کے لیے ہم تیار ہو جانا چاہیے، ان کے جواب میں ہم جواب دینا چاہیے، اگر ایسے جواب نہ دیں گے تو وہ بہت زیادہ ہی ہو جائیں گے. تو ان لوگوں پورا ایک تقریباً 1000 آدمی جو ہے مکے سے نکلتے. ان کے ساتھ گانیاں والی رہتی ہیں، ان کے پاس شراب رہتا، ان کے پاس ناچ ڈھول کر ہر ایک کا جو ہے ان کے پاس موجود رہتا سامان، وہ لے کے مکہ سے نکلتے. تو ابو سفیان بہت ہوشیار رہتے. یہ ابو سفیان کا نام بار بار آتے رہیں گا کیونکہ فتح مکہ تک آپ جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ ابو سفیان جو ہے بعد میں پورے مکہ کے صدر بنتے. تو ابو سفیان جو ہے بہت ہوشیار تھے. وہ جو ہے مسلمان اگر حملہ کرنے والے ہیں یہ بھانپ لے کے آپ دوسرے راستے سے چلے جاتے. لیکن وہ مکہ والے نکل چکے تھے. یہ جو ہے ابو سفیان دوسرے راستے سے مسلمانوں سے بچ کے نکل جاتے. تو اطلاع ملتی رسول پاک علیہ السلام کو کہ ابو سفیان کا قافلہ راستہ بدل کر ہمارے قبضے سے دور چلا گیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے خاموش پڑ جاتے. اور یہی اطلاع ابو سفیان جو ہے پھر ایک مکہ والوں کو دیتے کہ اے مکہ والوں کہ ہم صحیح سلامتی سے ہم مکہ کو طرف آ گئے ہیں، ان لوگوں سے محفوظ ہو چکے ہیں، آپ جو ہے پھر گھر کو آ جاؤ، مکہ کو آ جاؤ. اس میں ابو جہل جو ہے پورے سرداروں کو للکارا. اب اچھا موقع اچھا ہاتھ آیا ہے کہ ان لوگوں جو ہے بہت کم ہے، اگر ہم اسی حالت میں ان سے جنگ لڑیں گے، ان پر حملہ کریں گے تو پورا قصہ ہی تمام ہو جائے گا. جو ہم مکہ میں رہ کے اتنے دن نہیں کر سکے، اب اچھا موقع ہاتھ مل گیا ہے، اب آرام سے جو ہے ان لوگوں کو ہم قتل کر دے کے پورے اسلام کو بجھا دیں گے. تھوڑے حضرات جو ہے جنگ کو مان لیے، تھوڑے حضرات نہیں مان لیے، لیکن تھوڑے حضرات جو ہے مجبوراً پھر اتفاق اس پر ہوگا جنگ لڑیں گے، جنگ کی جائے گی. تو پورے کافر جو ہے جنگ لڑنے کے تیار ہوئے. تو نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ جو ہے حملہ کرنے والے ہیں، ہم سے جنگ لڑنے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جنگ کی نیت سے تو نہیں نکلے تھے، اور 313 صحابہ کرام، اور اس میں جو ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے موجود تھے. کتنے؟
70 ऊँट, 3 घोड़े, اور ان کے پاس جو ہے اونٹوں کے علاوہ 100 گھوڑے موجود تھے، اور ہر ایک ذرہ پوش ہتھیار سے لیس ہتھیار وغیرہ تھے. ہمارے پاس بہت کم ہتھیار. اور ایک بات معلوم، نبی پاک علیہ السلام صرف ہمارے پاس کتنے تھے؟ 70 اونٹاں تھے، اور ہم لوگ جو ہے 313 جنے بدر کے مقام کو آئے. بدر جو ہے 190 کلومیٹر دور ہے مدینے سے. کتنا؟ 190 پر 3 کلومیٹر. تو اتنے دور کیسے چل لیتے آنا؟ تو نبی پاک علیہ السلام ہر 3 آدمی کو 1 اونٹ دیے تھے کہ تمہیں جو ہے باری باری بدلتے ہوئے آنا. تھوڑی دیر تم سوار ہو جانا، ہم دونوں چلنا، پھر ایک جنا سوار ہو جانا اور دونوں چلنا، پھر اور ایک جنا سوار ہونا اور دونوں چلنا. اس طرح باری باری جو ہے آپ جو ہے اونٹوں کو مقرر کیے تھے کہ تم ہنی کہ اس طرح سفر کرتے ہوئے جائیں گے. تو اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے لیے کوئی اونٹ خاص نہیں کی. نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے 2 ساتھیاں حضرت زید کو، حضرت علی کو ساتھ لے لیے، اور ان بھی باری باری کرتے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، ہم لوگ چلتے آتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے نہیں، یہ آپ کی باری ہے، آپ بیٹھنا ہے، ہم پیدل چلیں گے. حضرت زید کی باری آتی ہے، حضرت زید بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اونٹ پر تشریف رکھیں، ہم جو ہے آپ کی اونٹ کی لگام پکڑتے آئیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، آپ سوار ہونا ہے، آپ کی باری ہے. تو دیکھیں کیا بہترین نمونہ ہے، برابری کا کتنا بہترین نمونہ ہے. آج کوئی پیش کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی بھی آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیش نہیں کر سکا. پورے دونوں جہاں کے عالم، پورے دونوں جہاں کے مالک مختار کائنات ہیں، لیکن انصاف میں، مساوات میں، برابری میں جو ہے کتنا اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو محترم حاضرین، اس طرح جو ہے، اس طرح مکے والے اس طرف مدینے والے آ گئے. تو عمیر کو بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو کہ اب کیا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے. عمیر جو ہے چھپ کے آ کر دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو پورا دیکھتے آ کر جو ہے ابو جہل کو اطلاع دے رہے، کفار مکہ کو اطلاع دے رہے کہ دیکھو 300 سے کچھ زیادہ کم ہے مسلمان، 300 سے کچھ زیادہ کم ہے، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور ان کے چہرے جو ہے بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، اور ان کی حالت جو ہے بہت لاغر ہے، بہت کمزور ہیں ان لوگ. تو ابو جہل بہت خوش ہو گیا، ہمارے پاس تو شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، ناچنے گانے والی بھی ہے، بہت سا سامان بھی ہے، اور ہتھیار بھی ہے، اور سب سے زیادہ، اور ہم جو ہے اتنی تعداد میں 1000 ہے، ان کے پاس جو ہے 300 سے کچھ کم زیادہ. بہت بہترین موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. تو عمیر اس کی بات سن کر کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں تم اس طرح سمجھ رہے ہو کہ وہ بہت کمزور ہے، اس طرح سمجھ رہے ہو، لیکن ان کے پاس محبت کا پاور ہے، اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر جان نثار کرنے کا پاور ہے، ان کے پاس وہ قربانی کا ایثار ہے. وہ اگر تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے تو بھوکے سانپ کے جیسا حملہ کریں گے، اور وہ اگر شہید ہوں گے تو ایسے ہی شہید نہیں ہوں گے، تم کو لے کر ہی شہید ہوں گے. اس طرح جو ہے اپنا مر مٹنے پر تیار ہے. ابو جہل جو ہے وہ باتیں چھوڑ کر سب کو جو ہے لڑ کر کے بہارنا شروع کیا. تو اب رات کا معاملہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تو نبی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے شاید. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے زمین کے پاس نشانہ کرتے، یہاں پر عتبہ مرنے والا ہے، یہاں پر ابو جہل قتل ہونے والا ہے، یہاں پر امیہ بن خلف مرنے والا ہے. بڑے بڑے کافروں کا نام لے کر وہ کہتے ہیں کہ کل یہاں پہ ان مرنے والا ہے، کل ان مرنے والا ہے، کل یہ جگہ ان مرتا، وہ جگہ ان مرتا. تو تمام کے جو مرنے والے ہیں ان کی پورے جگہیں بتلائے تھے. اللہ غیب بتانے والا ہے، والے آقا ہے، ان کے سامنے کیا پردہ ہے بولے. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو محترم حاضرین کہ پھر نبی پاک علیہ السلام رات کی تنہائیوں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، بہت کمزور مسلمان ہے، کھانا نہیں ہے، بہت مسلمان ہے، اگر
یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تیری عبادت کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ چوتھے پارے میں اس کی تفصیل بہت اچھی طرح سے آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی دعا سن لیتا۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، 1000 فرشتوں کی، اللہ اکبر۔ تو ایسا معاملہ ہوتا کہ مسلمان جو مقام پر ٹھہرے رہتی وہاں پر جو ہے بالو رہتی، اور کفار جہاں ٹھہری وہاں پر اچھی مٹی رہتی۔ مٹی کے اوپر آدمی ٹھہر سکتا، بالوں میں بھاگ سکتا نہیں، آدمی بھاگ سکتا کیا؟ نہیں۔ اور کفار جہاں ٹھہرتی اس کے پیچھے کنواں بھی رہتا پانی پینے کا، اور مسلمان جہاں رکتی وہاں پر پانی کے پینے کا کنواں نہیں، پانی کی پیاسے کئی دن کے فاقے، اور ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دعا کرنا ہی تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی برسات نازل فرمایا۔ برسات نازل ہوئی، ایسا ہوئی کہ بالو جو ہے برسات پڑنے سے گھٹ ہو جاتی، اور مٹی جو ہے برسات پڑنے سے گیلی ہو جاتی، ایسے گیلی ہو جاتی چکڑ ہو جاتا۔ تو دیکھیں اللہ کی مدد کیسی رہتی۔ اس لیے بولتے ہیں کہ اوپر والے کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، اور وہ چکڑ والا پانی جو ہے ان کے بوڈی میں مل جاتا، ان کی پانی میں مل جاتا، وہ پانی بھی خراب ہو جاتا، لیکن بالو میں کہیں پانی ٹھہر کے رہتا تو مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا انتظام ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے تو ایک پیغمبر کے ایڑی کے برکت سے جب کنواں ہی ابال دیتا ہے تو یہ بڑی کیا چیز ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر، جب صبح ہوتی ہے تو پورے کے پورے تٹ پڑتے ہیں، اس طرف سے ادھر جنگ، اس طرف سے ادھر جنگ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جس طرح رات میں فرمائے تھے، جس طرح جگہ بتلائے تھے، وہیں پر بھی بڑے بڑے سرداران مکہ، بڑے بڑے کفاران سب کے سب قتل ہوئے پڑے رہتے، سب کے سب جو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ظالم لوگ سرداران مکہ، وہ آج مردہ پڑے ہوئے ہیں، وہ مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ جو مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھ رہے تھے، بہت لاغر سمجھ رہے تھے، بہت مانے ان کے خیال میں ان کا ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا ان کا وہم خیال تھا، لیکن اللہ کی مدد ہوئی کہ پورے کے پورے جو ہے اس طرح قتل ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، 70 آدمی قتل ہوئے ہوں گے۔ کتنے؟ 70 آدمی قتل ہو گئے، اور 70 آدمی قیدی بن گئے، 70 آدمی قیدی بن گئے۔ تو محترم حاضرین، حضرت جبرائیل اور ہمارے 14 آدمی شہید ہو جاتے، مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہو جاتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جنگ کا لباس ڈال کر کھڑے ہو جاتے، اور اب جنگ پوری ہونے کے بعد اجازت پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ آپ کی اجازت سے میں لوٹ جاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہے لوٹ جاتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پورے تیار تھے جنگ کے لیے، پورا ذرہ پہن کے۔ تو محترم حاضرین، تو اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام جنگ بدر جو ہے بہترین انداز میں جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی کہ پہلی جنگ 2 ہجری میں ہوئی، تو وہ بھی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، رمضان کے مہینے میں ہفتے کے دن ہوئی۔ تو محترم حاضرین، جب قیدی وغیرہ آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام مشورہ فرمائے کہ یہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی ایک مشورہ دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیونکہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، پورے رشتہ دار ہیں ہمارے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارا جو قریب رشتہ دار ہے انہیں ان کو قتل کرے، انہیں ان کی گردن اڑا دے، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے، اس کی رشتہ داری نہیں ہے، اور ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے بہادر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ یہ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ فرماتے ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی بنے ہیں ان سے کچھ پیسہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیں گے، کچھ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو رہا کر دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرماتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرماتے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا اگر نبی پاک علیہ السلام فیصلہ نہ فرماتے تو اللہ کا حکم عمر فاروق کے حکم پر، عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوتا. تو اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مشورہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق وحی نازل فرماتا تھا. ایسے 17 آیتیں قرآن مجید میں موجود ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دیے تھے. تو محترم حاضرین، جب قید ہو گئے تو قیدیوں میں جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے قیدی بن گئے. حضرت عباس کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے چچا. تو ان کو بولے کہ بھائی، ان بھی کافروں کے ساتھ آئے تھے، ابھی ان کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ بھائی آپ پیسے دیجئے، جو جو پیسے دینے والے دے کے ان جو ہے رہا ہو سکتے، تمہیں چلے جا سکتے. تو تمام حضرت جو جو مالدار تھے وغیرہ تھے ان پیسے دے کے ان چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً ذرا کنجوس تھے. اور ایک بات معلوم، وہ ذرا بیاس کو بھی دیتے تھے، بیاس کو بھی دیتے تھے، وہ کافر تھے انہوں بھی. تو پیسوں کی ذرا بات، پیسوں کی محبت زیادہ رہتی بیاسخوروں کے پاس. نہیں رہتے کیا بھائی؟ اپنے بچوں سے زیادہ پیسے کو مال رہتے. پیسے دیکھ کے سو گیا تو نیند آتی اسے، اپنے بچے نے نہیں سو دیکھا تو نیند نہیں آتی. بیاسخوروں کی بات ہوئی ہے صحیح. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک علیہ السلام بولتے کہ میرے پاس کیا بھی نہیں بھائی، میرے پاس کیا بھی نہیں. کئی کو ایسے میرے چچا نہ ہی نا، چچا بھتیجا کا رشتہ چھوڑیے تین کا، تو میرے پاس کیا بھی نہیں با، کیا بھی نہیں میرے پاس کیا ہے. تو حضرت رسول پاک علیہ السلام مسکرا کرتی، اے چاچا تمہیں جنگ کو آنے سے پہلے اپنی بیوی کو جو ہے پورا مال و متاع، اپنا ساز و سامان، پوری جائیداد وغیرہ دے کے ایک جگہ محفوظ رکھ کے، دیکھو میں آیا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو تمہیں ایسا کر لو، میں جنگ کو زبردستی جا رہا ہوں بول کے آئے تھے نہیں. حالانکہ یہ بات جو ہے صرف ان کو اور ان کی بیوی کو معلوم تھی. یہ بات رازداری کے بعد ان کو، حضرت عباس کو اور ان کی امی کو، ان کی بیوی کو معلوم تھی. لیکن نبی پاک علیہ السلام تو غیب بتلانے والے ہیں، مدینے میں رہ کے مکہ کے احوال معلوم کہ کون جنگ کو آنے سے پہلے کیا کیا کر رہا. تو حضرت عباس جو ہے تنگ ہوئے تھے، واقعی یہ تو اللہ کے رسول ہیں کہ یہ بات کسی بھی نہیں معلوم. بہت رازداری سے رکھا تھا، میں بہت اس سے رکھا تھا. تو واقعی میں جو ہے پشیمان ہو کے وہ پیسے دے کے جو ہے رہا ہو جاتے. تو چند حضرات جو ہے پیسے نہیں دے سکتے، قیدی ہے پیسے نہیں دے سکتے، اب ان کیسا رہا ہونا. تو نبی پاک علیہ السلام پہلے قیدیوں کو بولتے کہ یہ قیدیوں کو لے جا کر ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی سے اچھی طرح رکھو. حالانکہ یہ لوگ جو ہے جب ہم مسلمان مکے میں تھے اتنا ستاتے تھے، اتنا مارتے تھے، اتنا یہ کرتے تھے. لیکن نبی پاک علیہ السلام وہی مکے والے ارسٹ ہوئے، قید ہوئے، تو ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کو اچھا سے اچھا کھانا دو اور اچھا سے اچھا رہو. تو اللہ اکبر، ابو عزیز جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان بھی قیدی میں تھے. آپ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے پاس، میں ایک انصاری صحابی کے پاس قیدی کا امانت تھا، کیونکہ ہمارے پاس مدینہ والوں کے پاس کوئی جیل نہیں، جیل بھر کو رکھے. تو ایک جو ہے ایک دو آدمی کو اپنی طاقت مطابق جو ہے قیدیوں کو لے جا کے اپنے گھر میں رکھ لینا، رکھ لے کے ان کو پالنا پوسنا. کیسا ادب اخلاق ہے، دیکھو کیسا محبت ہے. تو ابو عزیز بولتی ہیں کہ جب میں قیدی تھا ایک انصاری کے گھر میں، وہ لوگ مجھے روٹی دیے، اپنی روٹی مجھے دیے، اور وہ سوکھے کھجور کھاتے تھے. اللہ، وہ سوکھے کھجور کھا کر گزارتے تھے. میں کہا کہ آپ روٹی کھا کر مجھے کھجور دے دیں کیونکہ میں قیدی ہوں، یہ تو روٹی آپ کا ہے، آپ کو دے دیے. تو وہ انصاری صحابی فرماتی کہ ہمارے رسول پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا طرح سلوک کیا جائے، اچھا کھانا دیا جائے. تو محترم حاضرین، ایسی کوئی آج تک کوئی تصویر پیش ہی نہیں کر سکتا، اتنے ادب و اخلاق کی، اتنے بہترین معیار نروی کی، اتنا حسن سلوک کی، ہم کہاں سے لائیں ایسی سیرت. تو محترم حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پیسے نہیں دیے ان لوگوں کے پاس کیا کیا فن ہے معلوم کرو، کس فن میں ماہر ہے، کس کام میں، کس کاریگری میں ماہر ہے معلوم کرو. تو ایک جو ہے اپنی ایک کاریگری بتلاتا ہے.
کہ میں فلاں کاریگری میں کامیاب، میں اچھا رکھتا ہوں، فن رکھتا ہوں، اچھا رکھتا ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام ان لوگوں کے یہ فدیہ، یہ ان کو برابری ٹھہراتی رہائی کی کہ تم ہمارے آدمی میں سے جو جانتے نہیں ان کو تمہاری کاریگری سکھاؤ، جو کوئی پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے ان پڑھ کو پڑھائی سکھائے۔ جب کبھی ان پڑھائی سکھا دیتا ہے، اپنا فن پورا سکھا دیتا ہے، تو ان خود بخود رہا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے علم کی کتنی اہمیت ہے، فنکاری کی کتنی اہمیت ہے، کاریگری کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین اسلام میں۔ تو محترم حاضرین، آج ہمارے پاس کاریگری کام سیکھنے جا رہے بچے بولے تو ہمارے پاس جو ہے دل چراتے ہیں، اور کام کو نہیں جاتے بچے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس تو بیکار رہنا اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام قیدیوں سے، کافرہ ہیں، پھر بھی ان سے علم سیکھ رہے ہیں۔ علم کی اہمیت دیکھیں، علم بہت اچھی چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، گم شدہ خزانہ ہے، تم جہاں کہیں بھی اس سے پالو، اسے حاصل کر لو۔ محترم حاضرین، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ قوم پوری دنیا کو علم سکھائی تھی، آج وہی علم کی پیاسی نظر آ رہی ہے، وہی علم کی فاقہ کشی میں مبتلا ہے۔ افسوس کی بات ہے، کوئی فنکار ہوتا، کوئی کاریگر ہوتا، کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو وہ زمانے میں صرف مسلمان ہی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہوتا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج ہمارے نوجوان خاموش رہنا سیکھ گئے ہیں، کام کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں، خاموش ٹائم پاس کرنا سیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی کاریگری سیکھ کر اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ کام ٹلا رہے ہیں، کام چلا رہے ہیں، لیکن کام والے نہیں بن رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اس کو حبیب پاک علیہ السلام پسند نہیں فرمائے ہیں۔ محترم حاضرین، جنگ بدر میں بڑے بڑے لوگ قتل ہو جاتے، شہید مانے جہنم رسید ہو جاتے۔ تو جب جنگ بدر کا موقع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 ہجری میں روزہ فرض فرماتا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، پہلے امتوں پر جس طرح روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، آج سے روزے فرض ہیں۔ تو محترم حاضرین، 2 ہجری سے روزے فرض ہو گئے۔ جیسے ہی روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ روزہ جب ختم ہو جائے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو تم عید مناؤ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب کبھی نبی پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے وجہ سے فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی بناؤ، تو یہ ہمیں عید الفطر جو ہے عید ملی۔ تو 2 ہجری سے عید الفطر بھی ہم کو واجب ہوئی۔ جب عید الفطر واجب ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ یہ تو ہماری عید ہے، ہر کوئی اچھی خوشی سے رہنا چاہیے، ہر کوئی کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہر ایک جو مالدار ہے وہ صدقہ فطر دے، اور فطرہ دے، وہ فطرہ دے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام پورے معاشرے کو بیلنس میں رکھنے کے لیے، غربت کو مٹانے کے لیے کتنا بہترین انتظام فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام اسی طرح جو اسی سال میں زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی کہ مسلمان کے پاس اتنا مال ہے تو اتنا پرسنٹیج جو ہے غریب مسلمان کو دینا چاہیے 1 سال کے گزرنے کے بعد۔ تو محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے بعد سب سے زیادہ کس کا ذکر فرمایا؟ تو وہ ہے زکوٰۃ۔ اگر 10ویں پارے کو اگر آپ لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، 10ویں پارہ کھول کر پڑھیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتنا سخت وعیدیں فرمایا۔ آج ہم زکوٰۃ دینے میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ محترم حاضرین، آج غریبی کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے ورلڈ وائز پالیسی لائے جا رہے ہیں، ورلڈ بینک بھی پالیسی لا رہی ہے، ہر ملک اپنی اپنی پالیسی پیش کر رہا ہے۔ قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کی پالیسی پر۔ اگر زکوٰۃ کے نظام کو ہم بحال کریں، زکوٰۃ کے نظام کو ہم عمل آوری ہو جائیں، تو ہمارے مسلمانوں میں کوئی بھی غریب نہیں ہوگا۔ آج ہم زکوٰۃ سے بہت زیادہ بہت دور ہو گئے ہیں۔ مال کی محبت ہمارے دل میں آ چکی ہے، مال کی محبت ہمارے دل میں آ چکی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں رہتا تھا، پہلے زمانے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا حکم اور اللہ کی محبت ہوا کرتی تھی۔
آج ہمارے پاس غربت کا ڈر اور دنیا کی محبت اور مال سے لگاؤ یہ ہمارے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اللہ کا وعدہ ہے جو کہ اللہ کے راستے میں دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دگنا 10ویں حصے سے زیادہ، اگر اس سے بھی زیادہ ہو 700 حصے بڑھ کر دے گا، جس طرح کہ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں دو گے تو اللہ اضافہ کرے گا۔ آج ہمارے پاس جو ہے کوئی بینک والا بولتے ہی اس پر ایمان لا کر فوری اس کے سامنے کیا کی چیزیں رکھ دیتے، 12% کہتے، 13% کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دیں گے تو کوئی بھی آگے نہیں آ رہا ہے، مانے جتنا ہمارا جیسا ایمان ہے ویسے ہی ہمارے برکتیں ہیں۔ ہم کہنے کے لیے بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو صحابہ کرام اگر ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھتے تو فوری یہ کہتے یہ تو منافق ہے، زبان پر ایک ہے لیکن عمل ایک اس کا دکھلا رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، خدا کے لیے سچے مسلمان بن جائیں، صحابہ کرام کے جیسا جانثار بن جائیں، اسلام کے ستون بن کر ٹھہر جائیں، اسلام کے سپاہی بن کر ٹھہر جائیں۔ تو 2 ہجری میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ اس کے بعد جب تیسری ہجری آئی تو یہاں پر مکے کے لوگوں پر کھلبلی مچی ہوئی تھی، تو مکے کے لوگ جو بڑے بڑے پورے لوگ مر گئے، تو مکے کے لوگ جو ہے اپنا سردار، اپنا بڑا ابو سفیان کو بنا لیے۔ کسے بنائے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کی بیوی کا نام ہند، اور ان کا باوا جو ہے عتبہ بن شیبہ، مکے کا بہت بڑا کافر تھا، بہت بڑا سردار تھا۔ عتبہ بن شیبہ بھی جو ہے جنگ بدر میں جو ہے قتل ہو گیا ہوتا، تو اس کی بیوی جو ہے ابو سفیان کی بیوی کیسے بھی طرح جو ہے میں اپنے باوا کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، باوا کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ تو محترم حاضرین، ایک بات سماعت فرماتے چلیں، جنگ بدر ہوئی، جب نبی پاک علیہ السلام کافروں کو مرے پڑے ہوئے دیکھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر پورے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے کافروں، اے لوگوں، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ حق نہیں پایا، حق پا لیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ کافروں سے جو مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ اتنے کافرہ یہ سن سکتے تو ہمارے اولیاء کیا سن سکتے ہیں، ہمارے اولیاء کی طاقت کتنی رہیں گی۔ تو محترم حاضرین، عتبہ بن شیبہ بھی وہی کافروں میں شمار تھا، وہی مقتولین میں شمار تھا۔ تو ان کی بیٹی ہند بنت عتبہ بہت زیادہ سخت دل کی وحشی عورت تھی وہ، تو اس نے جو ہے یہ کر لیا کہ عتبہ بن شیبہ کو قتل کرنے والا کون ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ امیر حمزہ، رسول پاک علیہ السلام چاچا حمزہ جو ہے میرے والد کو قتل کیے، اور میں اپنے والد کے قاتل کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ اور ان کے شوہر ابو سفیان ہی جو ہے پورے کفار مکہ کے صدر بنتے، تو جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ جو ہے ایک سال جب جیسے ہی واپس آتے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے، تیاریاں کرنا شروع کرتے۔ تو محترم حاضرین، جب تیسری ہجری آتی ہے تو جنگ احد کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو اپنے ساتھ 700 مسلمانوں کو لے کر آتے، پہلے 313 تھے ہمیں، اب کتنے ہیں 700، اور ان لوگوں 3000 لوگ آتے، 3000 لوگ۔ اور یہ جنگ کہاں چلی؟ احد کے پہاڑ کے پاس چلی۔ احد کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث پاک ہے، وحبنا ونحبہ، کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ تو احد کا پہاڑ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھومنا شروع ہو جاتا ہے، ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنا پیر مار کر کہتے ہیں، اے احد، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام پہلے بشارت دے چکے، غیب بتانے والا آقا ہی، کہ ابوبکر صدیق ہوں گے اور عمر اور عثمان شہید ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ تو محترم حاضرین، یہ احد کے پہاڑ کے قریب یہ جنگ ہوئی، یہاں پر بہت سے تلواریں ہیں، یہاں پر
بہت سے تلواریں ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے پاس ابھی کچھ زیادہ نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اپنے مسلمانوں میں سے تھوڑے سپاہیوں کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ میں جب تک نہیں بولوں گا تم تیر لے کر ریڈی رہنا اور واپس نہیں آنا. میں جب تک اجازت نہیں دوں گا تم یہ پہاڑ اتر کے واپس نہیں آنا, یہ ٹیلا اتر کے واپس نہیں آنا. تو اس کے واسطے وہ کمانوں کے والے وہ تیر اندازوں کو ایک امیر مقرر کر دیتے کہ ان کے نیچے رکھ دیتے اور جنگ احد چلنا شروع ہوتی. تو جیسے ہی جنگ ہوتی تو بھینکر جنگ ہوتی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے تو ان کے دلوں میں رعب, دبدبا, ڈر آ جاتا. تو وہ لوگ بھاگنا شروع کر دیتے, وہ لوگ بھاگنا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید, ابھی ان مسلمان نہیں رہتے, ان کافروں کے پاس رہتے ہیں. خالد بن ولید بھی جو ہے جب پورے کافرہ بھاگ جاتی ہیں تو ان اپنا ایک چھوٹا قافلہ لے کے وہ پہاڑ کے گول پلٹ کے آتے رہتے ہیں. اتنے میں ہمارے مسلمان جو تیر انداز ہے, جو نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ جب تک میں اجازت نہیں دیتا ہوں تو میں واپس نہیں آنا, تو ان لوگ جو ہے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کافرہ بھاگ جا رہے ہیں اور اپنا مال متا سب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. تو جنگ میں کیا ہوتا ہے, قانون کیا ہے, جنگی قانون, جو کہ مال متا چھوڑ کے چلے جاتا ہے جو جیتا وہ اس کے قبضے میں ہو جاتا, وہ اس کا مالک ہو جاتا. تو مسلمان جو ہے پورا وہ لوٹنے واسطے چلے جاتے, وہ مال اٹھانے واسطے چلے جاتے. تو یہ تیر اندازہ بھی جو ہے اترنا شروع کرتے. تو ان کے امیر بولتے کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام ہم کو ابھی حکم نہیں فرمائے, اجازت نہیں دیے کہ ہم آ کر لوٹیں, لیکن وہ لوگ جو ہے نہیں سنتے بلکہ اسی طرح آ کر وہ مال متا لوٹنے میں پڑ جاتے. تو اللہ اکبر, خالد بن ولید جو ہے اس طرح پلٹ کے آ رہا کر وہی ٹیلے کے پاس سے بازو گزرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور اس پر تھوڑے لوگ جو ہیں کہ راستہ روکنے شروع کرتی ہیں, لیکن وہ بہت بڑی جماعت رہتی تو ان کو قتل کر دے, کو شہید کر دے. کہ وہ اس طرح بڑھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اس طرف آ جاتی اور جو کافرہ بھاگ رہے آ رہے تھے ان کی آواز سن کے وہ بھی پلٹ کے آ جاتی. تو اس طرف بھی کافرہ حملہ کر رہے ہیں اور اس طرف بھی کافرہ حملہ کر رہے ہیں اور بیچ میں مسلمان وہ مال کو لوٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسا ہی ایک بار حملہ ہونا تھا کہ پورے مسلمان پریشان حال ہو جاتے, پورے مسلمان پریشان حال ہو جاتے. اس میں حضرت مصعب بن عمیر جو نبی پاک علیہ السلام مدینہ والوں کو اسلام سکھانے کے لیے بھیجے تھے, وہ مصعب بن عمیر دیکھنے میں نبی پاک علیہ السلام کے جیسے نظر آتے تھے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, تو جیسے ہی مانے جنگ کا جھنڈا تھا, ایک کافر آ کر ان کے ایک ہاتھ کو قطر دیتا ہے تو جھنڈا نیچے گر جاتا, تو پھر اور ایک ہاتھ سے پکڑ لیتے تو اور ایک ہاتھ بھی کاٹا جاتا, تو آپ سینے سے جھنڈا لگا لیتے, لیکن پھر بھی تیر انداز ان کو لگنے سے وہ شہید ہو جاتے. تو محترم حاضرین, حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگ جاتی. وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ گئی, میری آنکھ گئی, میری آنکھ گئی. تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہے تو میں تمہاری آنکھ لوٹا دیتا ہوں, بہتر ہے کہ اور یہ بھی کہ اگر تم چاہو تو جنت بھی تمہارے نصیب میں آ جائے. تو میں نے آپشن دیتے کہ آنکھ ہونا ہے یا جنت ہونا ہے. تو قتادہ بن نعمان تو نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کو جاننے والے تھے, ان کی دین کو جاننے والے تھے, ان کی زبان سے کبھی نہیں آیا ہے. تو فوری عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آنکھ بھی عطا کر دیجئے اور جنت بھی دے دیجئے. تو محترم حاضرین, نبی پاک علیہ السلام مسکرا کر آنکھ کو اس طرح ہاتھ سے کر دیتے ہیں تو آنکھ صحیح ہو جاتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر ان کو جنت کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں. تو محترم حاضرین, آپ کی عمر کتنی بھی بڑی ہو گئی تھی, کبر سنی پہنچ چکے تھے, لیکن آپ کی اس آنکھ کی روشنی کبھی کم نہیں ہوئی تھی جس آنکھ کو نبی پاک علیہ السلام نے صحیح کیا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن جہش بھاگ کر آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تلوار ٹوٹ گئی, میری تلوار ٹوٹ گئی, کیا کرنا چاہیے, میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام فوری جو ہے ایک کھجور کی ٹہنی کو توڑتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں, جیسے ہی وہ ہاتھ میں لیتے تلوار بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو محترم حاضرین, اس طرح کے واقعات ہوتے. اور ایک ہندہ بنت عتبہ, وہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی, اس کے پاس ایک غلام تھا, اس کا نام ہے وحشی.
اسے آزاد ہونے کا بہت شوق تھا، بہت تمنا تھی. ان اپنے غلام کو کہتی ہے کہ میرے باوا کا قاتل امیر حمزہ ہے، تم ان کو شہید کر دو، میں تم کو آزاد کر دوں گی، میں تم کو آزاد کر دوں گی. اور وحشی نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، اس کا نشانہ نہیں چکتا تھا. ان جو ہے جنگ کے دوران ایک جگہ چھپ کے تھا، تو وہ طاق میں تھا امیر حمزہ کو میں قتل کروں، امیر حمزہ کو میں شہید کروں، امیر حمزہ پر میں حملہ کروں. تو اتفاق سے امیر حمزہ جو ہے جنگ لڑتے لڑتے اس کے پاس سے گزرتے. یہ بہت اچھا موقع مار کے وہ جو ہے نیزہ لے کے آپ کو جو ہے ناف کے نیچے مارتی، ناف سے ایک دم سیدھا پیٹ پیچھے نکل جاتا ہے. تو امیر حمزہ جو ہے شہید ہو جاتے. اللہ، امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا شہید ہو جاتے ہیں. جیسے ہی شہید ہو گئے تھے، آپ کی لاش پڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر، ہندا بن عتبہ بھاگ کر آتی ہے، آپ کے پیٹ کو پھاڑ کے آپ کے کلیجے کو نکالتی ہے اور کچا چبا جاتی. دیکھیں کتنی دشمنی، کتنی جہالت، کتنا وحشی پن. تو کچا چبا کے کھانا چاہتی، وہ کچا پن میں وہ خون کی بو وغیرہ رہتی، کھا نہیں سکے، الٹی کر دیتی. اتنے سخت مزاج کے تھے. اللہ اکبر. نبی حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کو مسلح کر دیا گیا. اتنے خطرناک. تو محترم حاضرین، اسی میں سے شہید ہونے والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ رات میں آرام فرما رہتی ہیں. صبح ہوئی، نبی پاک علیہ السلام جب ہے جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو خود بخود آپ جو ہے بغیر غسل کیے ہوئے آ جاتے، لیکن جنگ میں شہید ہو جاتے تو فرشتے ان کو غسل دیتے. حالانکہ شہید کو غسل دینا نہیں ہے، شہید کو کفن دینا نہیں ہے، ویسے ہی حالت میں ان کو دفنا دینا ہے. لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے آ کر ان کو غسل دیے تو آپ کی لاش مبارک اور پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے. یہ غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے. تو محترم حاضرین کہ احد میں ہمارے 70 آدمی شہید ہوئے. کتنے؟ 70 آدمی شہید ہوئے، اور ان لوگوں کے صرف 30 آدمی شہید ہوئے، 30 آدمی قتل ہوئے، 30 آدمی واصل جہنم ہوئے. تو جب جنگ چلتی رہتی تو یہ بات مشہور کر دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں. تو یہ بات آواز شروع ہو جاتی تو پورے مسلمانوں کے جو جوش تھا پورا کمزور پڑ جاتا کہ ہمارے حبیب، ہمارے محبوب، ہمارے نبی جو ہے شہید ہو گئے. کیونکہ مصعب بن عمیر دکھنے میں نبی پاک علیہ السلام کے جیسے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے. تو بات یہ مشہور ہو جاتی، یہ آواز اٹھنے لگتی کہ حضور پاک علیہ السلام شہید ہو گئے. جب نبی پاک علیہ السلام کی بات معلوم ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے آواز سے کہتے اور ٹیلے کے اوپر چڑھنا شروع کرتے، اور یہ پورا ادھر سے حملہ ہونا شروع ہو جاتا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو پہاڑ کی طرف اوپر چڑھنا شروع کرو، پہاڑ کی طرف اوپر چڑھنا شروع کرو. تو نبی پاک علیہ السلام اور پورے لوگوں جو ہے پہاڑ کی طرف چڑھنا شروع کر دیں. جیسے اوپر چڑھنا شروع کرتی تو ان لوگوں جو ہے پھر نیچے ایک طرف آ جاتی. تو اس طرح جو ہے مسلمان محفوظ ہو جاتے. پھر وہ مسلمان حملہ کرنا چاہتی تو وہ ڈر کے ان لوگوں بھاگ جاتے. تو اتنے میں ہی نبی پاک علیہ السلام کا کہ آپ بھی زخم ہو جاتی. تو آپ کے ارد گرد جو ہے بہت سے صحابہ کرام رہتے، لیکن ان کو بھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتے. اللہ اکبر. اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام بھی زخمی ہو جاتے اس جنگ میں. تو یہاں مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے. اللہ اکبر. تو ایک انصاری عورت بھاگتے ہوئے آتی کہ میرے نبی کو کیا ہو گیا ہے. جو بھی راستے ملتا تو پوچھتی کہ میرے نبی کو کیا ہوا. تو عورت کو کہا جاتا کہ تمہارا شوہر بھی قتل ہو گئے، تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. میرا شوہر کا چھوڑو، میرے نبی کا دیکھو، بلکہ تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے، میرے باپ کو چھوڑو کہ میرے نبی کیسے ہیں، کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرے بھائی بھی چھوڑو کہ نبی کیسے ہیں. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام محفوظ ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اطمینان محسوس کرتی ہیں کہ میرے نبی اگر ہے تو سب کچھ میرے ساتھ ہے. دیکھیں عورتیں بھی کس طرح قربان تھیں اسلام پر کیسے جانثار تھیں، کیسا محبت کرتی تھیں. محترم حاضرین، جب عورتیں آ کر پورے شہیدوں کے، پورے زخمیوں کے لوگوں کو زخم جو ہے ان کو دوا مرہم پٹی کرتے ہیں
تو محترم حاضرین یہ جنگ جو ہے بظاہر جو ہے ہم لوگ کو بہت نقصان ہوا تھا، لیکن یہ جنگ بہت بڑی کامیابی بھی ہوئی مسلمانوں کی ہی خاطر۔ تو محترم حاضرین جب جنگ احد ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام یہ تیسرا ہجری سال تھا، تو چوتھا ہجری آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شراب حرام ہو گئی۔ پہلے شراب زور و شور سے پیتے تھے، پہلے شراب جو ہے ایک حرام نہیں ہوئی، پہلے اس کی برائیاں بیان کیے گئے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کے حالت میں پینے کو منع کر دیا گیا۔ بعد میں جو ٹوٹلی 7ویں پارے میں اس کا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ آیت نازل ہونے سے پورے حرام ہو گئی۔ یہ چوتھے ہجری میں ہوا۔ جب حرام ہو گئی تو اللہ اکبر پورے مسلمان اپنے گھروں سے مٹکوں سے جو شراب رکھی ہوئے تھے پورے کے پورے گرائے، تو پورے مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی، صرف ایک حکم کی وجہ سے پورے کے پورے قربان۔ آج ہمارے پاس ہے تو نہیں میں بیچ لیتا ہوں، میں کیا پیتا نہیں، میں ذرا یہ کر لیتا ہوں، میں ذرا وہ کر لیتا ہوں، میں پیسے ڈال کو کرا سو بھائی ایسا تو اب نہیں نا، کل سے نہ ہو، پرسوں سے نا، 2000 نوٹ اب بھی نہیں بند ہوئے نا بھائی، کل سے نا، استغفر اللہ، ایسے ہمیں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ لیکن مسلمان کبھی بہانے نہیں ڈھونڈتا بلکہ اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتا۔ تو محترم حاضرین یہ چوتھے عیسوی ہوئی، تو اب مسلمانوں کے جو ہے دشمنان بہت زیادہ ہو گئے۔ مکے میں جب تک رہے مکے والے ہی دشمنان رہے، جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں یہودی بھی دشمن ہو گئے۔ ایک نئی جماعت نکلی، وہ ہے منافقین معنی دیکھنے میں تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، سب ساتھ رہتی، زکوٰۃ بھی دیتی، لیکن ہم اندر سے مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہودیوں کے ساتھ دیتی ہیں اور مکے والوں کا ساتھ دیتی ہیں، ہمیں مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ منافقین تھے۔ تو جنگ احد میں بھی کئی لوگ آتے، لیکن تھوڑے لوگ جو واپس چلے آتے، کیا بول کے کہ ہمارے بات تمہیں نہیں مانے، ہمارا مشورہ نہیں مانے بول کے چلے آتے۔ تو اللہ اکبر، اس طرح جو ہے منافقین جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے۔ ان کا ایک سردار تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، عبداللہ بن ابی۔ تو محترم حاضرین کہ عبداللہ بن ابی ہمیشہ مسلمانوں میں جھگڑا ڈالنا شروع کرتا تھا۔ کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انصار اور مہاجر اور انصار یہ ایک دوسری باتوں میں کچھ باتوں میں اونچ نیچ ہو جاتی تو جھگڑنا شروع کرتے۔ اس میں عبداللہ بن ابی آ کر اس میں جھگڑے میں تیل ڈالنا شروع کرتا۔ میں پہلے بولا تھا تم لوگوں کا کئی ساتھ دیا ان کا، ان لوگوں کا ہمارے نہیں بولا نہیں، میں ہمارے گاؤں والے نہیں، کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تمہیں ان کو ساتھ دیے، اپنا پورا یہ کرے، بھائی چارگی کرے، سب کرے، اس وجہ سے تو آج ہم کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے، ایسا کرنا پڑ رہا ہے، ایسا پڑھنا۔ تو ان لوگوں جو ہے جوش میں آنا شروع ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو شور شرابہ شروع ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام وہ شور شرابہ کو دیکھ کر جب تشریف لائے تو پوچھے کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، کہ تم جاہلیت کی طرف کیوں جا رہے ہو، یہ جاہلیت کے نعرے کیا انداز لگا رہے ہیں، یہ جاہلیت کے نعرے کیوں گونج رہے ہیں۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام بولنا تھا تو تمام کے تمام دو فریقین بھی، یہ جماعت بھی وہ جماعت بھی خاموش ہو گئی، اور رسول پاک علیہ السلام کے تاثیر سے پورے کا پورا ان کے دل میں ہے سو پورا جو ہے وہ جھگڑا پن کا وہ جو مانے جو بھی ان کے دلوں میں ہے وہ پورا نکلتا گیا، اور دونوں پھر آپس میں محبت ہو گئے۔ تو عبداللہ بن عمیر جو ہے افسوس سے کیفے پاپ مسلتا رہا کہ میں یہ بار جو ہے مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے سے محنت کی، پھر کئی بار ناکامیاب ہوا۔ تو یہ منافقین کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو مسلمان لڑاتے تھے، مسلمانوں کو مسلمان لڑا کے ان میں جماعتیں ڈالنا شروع کر دیتے کہ اللہ اکبر، کہ جماعتیں یہ منافقین کی نشانی ہے۔ میں آخری بات یہ آپ کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام ہم سب کو ایک امت بنا کر گئے ہیں، خدا کے واسطے ہم سب ایک امت کے رہیں، ایک امت بن کر رہیں۔ یہ منافقین کی چال میں پڑھ کر جماعتوں میں نہ بٹیں، فرقوں میں نہ بٹیں، یہ اپنے اپنے گروپاں نہ بنائیں، ایک گروپ میں نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ہم کو سب کو ایک امت بنا کر چھوڑا ہے۔ آج ہم ہر ایک اپنے اپنے نشانیوں سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ کہ محترم حاضرین، یہ جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ پورے نبی پاک علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب منافقین کی چال کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں سے، نفس پرستی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔
یہ جو ہے کوئی خیر کام نہیں ہے، یہ کوئی برا، یہ بھلا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جہنم میں لے جانے والے چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو خدا کے لیے فرقہ بندی سے بچیں، فرقہ بازی سے بچیں۔ ہمارے جو نبی پاک علیہ السلام سے جو چلی آ رہی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے، اسی کے ساتھ منسلک رہیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی اسی کے ساتھ تھے، تابعین بھی اسی کے ساتھ تھے، تبع تابعین بھی اسی کے ساتھ تھے، اولیاء کرام بھی اسی کے ساتھ تھے، غوث، ابدال، قطب، ہر ولی، ہر عالم انہی کی جماعت میں گزرے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اسی کو مضبوط رکھیں۔ لوگ جو ہے طرح طرح کے ڈاؤٹ، شبہ اور طرح طرح کے جو ہے اعتراض کر کے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، فرقہ بندی میں لے جائیں گے، وہی منافقانہ چال چلیں گے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم منافقانہ چال چل رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر اتنا، ان کا ذہن اتنا چھا گیا ہے کہ ان کا ذہن اتنا یہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم امت کو بگاڑ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ہم امت کا کام کر رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں۔ کہ افسوس کی بات ہے، یہ اللہ کا دین کا کام نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بگاڑنے کا کام ہو رہا ہے۔ محترم حاضرین، خدا کے واسطے نبی پاک علیہ السلام فرمائے مان علیہ واصحابی، وہی جماعت بہترین ہے جو میرے سنت پر اور صحابہ کرام کی جماعت پر چلے، یعنی اہل سنت و جماعت پر ہی۔ تو محترم حاضرین، اس کے بعد جو ہے شراب حرام ہو گئی، تو اس کے بعد غزوہ بنو مصطلق، اس کو مریسی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ تو وقت بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم کل اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحابہ کرام جیسا جانثار بنائے، اور حبیب پاک علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک امت ہو کر زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔